السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت میں نجات سے قریب کرنے والی کوئی چیز قرآن پاک میں تدبر، اس میں طویل غور و فکر اور اپنی سوچ کو اس کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے زیادہ نفع بخش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ دے، اس میں تدبر، غور و فکر اور اپنی سوچ کو اس کی آیات کے معنی پہ مرکوز کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس سے نفع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ النساء آیت 24 سے 56 تک ہم استفادہ کریں گے، اور یہ ہے 5ویں پارے کی ابتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پہ حرام کر دی گئی محصنہ عورتیں۔ محصنہ کہتے ہیں آزاد شادی شدہ پاک دامن مسلمان عورت کو، مراد ہے تم پہ شوہر والی عورتیں حرام کر دی گئیں، مگر وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، یعنی کفار کے ساتھ جنگ کے بعد اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا، بشرطے کہ نیت نکاح کی ہو، زنا کی نہیں۔ پس ان سے جب تم فائدہ اٹھاؤ، یعنی بحیثیت بیوی، تو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم دونوں آپس میں کوئی گھٹانے بڑھانے پر اتفاق کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں جہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شادی شدہ عورت حرام ہے ہر مرد پر جب تک کہ وہ ایک دوسرے مرد کے نکاح پہ ہے، وہاں ہمیں شادی کی شرائط میں سے سب سے اہم ترین بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرنی ہے تو پھر ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ یہاں پہ 3 الفاظ ہیں، بی اموالکم، شادی کی شرائط جو بتائی گئی۔ شادی کے موقع پر مرد پہ لازم ہے کہ وہ خرچ کرے، یعنی حق مہر ادا کر دے، اور اس کا مقصد کیا ہو؟ محسنین، پاک دامن بننا مقصود ہو، پاک دامن رکھنا مقصود ہو، اور قید نکاح بھی لانا مقصود ہو، غیر مصافحین، نہ کہ محض شہوت رانی کرنا، نہ کہ محض شہوت پرستی کے لیے شادی کرنا۔ تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ مرد اپنی سیریسنس کا اظہار کس طرح سے کرے؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کے مہر فرض سمجھ کر ان کو ادا کر دو۔ تو شادی انسانی فطری ضرورت ہے، یہ تب حلال ہوتی ہے جب انسان اس کی ذمہ داری قبول کرے، مرد اپنی ذمہ داری قبول کرے اور عورت اپنی ذمہ داری قبول کرے، اور اس سے مقصود خاندان بنانا ہو۔ فرمایا تم میں سے جو شخص مومنہ آزاد عورت سے شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ اس کا مہر نہ دے سکتا ہو، اس کی نہ برداشت کر سکتا ہو اس کے اخراجات، تو وہ تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بس تم سب آپس میں ایک ہو، بس تم ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے شادی کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ مرد اپنی شادی کے لیے خود مختار ہے، لیکن عورت کی شادی سرپرست یا ولی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی،
ایک کنواری لڑکی کا ولی اس کا والد ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد اس کا چچا یا اس کا بڑا بھائی جو بھی ہو، اور اسی طرح سے کوئی بھی لونڈی ہے تو اس کا جو مالک ہے وہ اس کا سرپرست ہوگا۔ فرمایا پس تم ان سرپرستوں کی اجازت سے ان سے شادی کر لو اور ان کا مہر حسب دستور ان کو دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، زانیہ نہ ہوں اور پوشیدہ شناسائیاں رکھنے والی نہ ہوں۔ یہاں سے اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ مومن عورت چھپی دوستی نہیں رکھتی۔ چھپی دوستی کسی بھی نامحرم کے ساتھ، مرد کی عورت سے ہو یا عورت کی مرد سے، دونوں صورتیں حلال نہیں بلکہ حرام کی ہیں۔ اسلام کے اندر نامحرم کے ساتھ جو رشتہ، جو تعلق، جس کی اجازت ہے وہ کیا ہے؟ نکاح۔ فرمایا پس جب نکاح میں آ جائیں پھر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں آزاد عورتوں سے آدھی سزا دی جائے گی۔ کس کو؟ لونڈیوں کو۔ فرمایا لونڈیوں سے شادی کا یہ حکم تم سے ان کے لیے ہے جنہیں زنا کا خوف لاحق ہو جائے، اور صبر سے کام لینا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو بیان کر دے اور ان لوگوں کے راستے پہ ڈال دے جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو بھلے لوگ تم سے پہلے ہو چکے، ان صالحین کے راستے پہ تمہیں ڈال دے اور تمہارے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو اپنے نفس کے پجاری ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ایک حد تک تو اختیار رکھتا ہے اپنے ارادے، اپنی قوت کے حوالے سے، لیکن بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس کو اختیار نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو راہ راست سے ہٹانے والی ہیں، ایک ہیں شہوات اور ایک ہیں شبہات۔ تو ان سے الرٹ رہنا چاہیے۔ شہوات کیا ہیں؟ نفس کی جو خواہشیں ہیں، اور شبہات کیا ہیں؟ کہ انسان کو آخرت کے بارے میں شک و شبہ، یا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، یا اپنے دین کے بارے میں کوئی شبہ لاحق ہو۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس کے مال، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان حلال کھائے، حرام نہ کھائے۔ کسی کا مال بغیر اس کی مرضی کے اس کا مالک بن بیٹھنا، اس کو ہتھیا لینا، اسلام میں حلال نہیں، بلکہ اس کی ممانعت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کتنا مال، تو آپ نے کہا کہ خواہ پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی کی مرضی، کسی کی اجازت، کسی کی خوشی کے بغیر کسی کا مال لینا ایک مومن پہ حلال نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی حرام کے طریقے اسلام نے واضح کیے، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ڈاکہ ہو، چاہے وہ غصب ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ یتیم کا مال کھانا ہو یا بیوہ کا مال کھانا ہو، چاہے وہ رشوت ہو، یہ تمام چیزیں ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، سوائے اس طور پر کہ آپس کی رضامندی سے بذریعہ تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ منع کیا جا رہا ہے خودکشی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے تئیں کسی چیز سے قتل کرے گا، قیامت تک اس سے عذاب دیا جائے گا۔
اور اسی طرح سے مومن کا مومن کو قتل کرنا بھی گویا ایسا ہی ہے جیسا اپنے نفس کو قتل کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو یا اپنے جیسے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، اور جو شخص ظلم و عدوان کے طور پہ ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبائر سے بچو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے، تو لازم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کبیرہ گناہ کس گناہ کو کہتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس پہ حد لاگو ہوتی ہو، ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، ہر وہ گناہ جس پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں شرک بھی ہے، اس میں ناحق قتل بھی ہے، اس میں ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے۔ اور ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تکیہ لگائے، آپ نے جب کبیرہ گناہوں کی فہرست بتائی، اس میں آپ نے بار بار ایک لفظ فرمایا، وقول الزور وقول الزور وقول الزور، یعنی جھوٹی بات، ٹوسٹڈ بات، حقائق کو موڑی توڑی ہوئی بات، آپ نے اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں بتایا۔ اس کے علاوہ کسی بھی بھولی بھالی معصوم عورت پہ تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ فرمایا اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ جاؤ تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹے موٹے گناہ معاف فرما دیں گے، اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عزت و تکریم والا مقام عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 5 فرض نمازیں، ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، یہ سب اعمال صالح اپنے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بشرطے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوری طرح سے علم ہو، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے سیکھیں، سمجھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار بن سکیں۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو فضیلت، جو برتری عطا کی ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان پہ نظر رکھنے کی بجائے اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر گزار رہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس پہ نظر رکھو، اللہ کے فیصلوں کو ایز اٹ از قبول کر لو، اور اللہ پہ پورا بھروسہ کرو۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ کسی کی فضیلت دیکھ کے اس کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس سے حسد کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کے قربان چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ہر موقع کی، ہر طریقے کی اتنی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ نے سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے بڑے فضل اور تیری بڑی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا اس کا مالک کوئی نہیں۔ تو جس رب نے وہ فضل کسی اور کو عطا کیا ہے، وہ رب ہمیں بھی اس فضل سے فیض یاب کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ ہر ایک کو اپنی کوشش کا بدلہ ملے گا، مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی۔ اگر اچھے کام کیے تو اچھا بدلہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ غلط کام کیے تو تب بھی بدلہ تو لازم ملنا ہی ملنا۔ فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم نے ہر شخص کے ورثاء بنائے ہیں، اور اس کے لیے یعنی مال کی تقسیم کے لیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ مریں اور جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے،
انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا مرد عورتوں پہ قوام ہے۔ قوام کہتے ہیں محافظ کو، نگہداشت کرنے والے کو، سربراہ کو۔ فرمایا مرد عورتوں پہ قوام ہے اس برتری کی بدولت، اس فضیلت کی بدولت جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پہ دے رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو فضیلت دی، جسمانی مضبوطی، عقل کی پختگی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ خرچ کی، گھر کی، معیشت کی پوری ذمہ داری مرد پہ عائد ہوتی ہے۔ حق مہر بھی اس کو دینا ہے، اور پھر اس کے بعد بیوی کا نان نفقہ، بیوی کی بیماری، سختی، مجبوری، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تمام مردوں کے ذمے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو لازم ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور عورت پہ لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، کیونکہ قوام جس کو بنایا گیا ہے اس کی بات ماننا پھر عورت پہ لازم ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ ڈسپلن گھر کا قائم رہے، کیونکہ گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے کہ جس طرح سے ایک انسٹیٹیوشن کا اگر ایک سربراہ ہوگا تو وہ انسٹیٹیوشن اچھے طریقے سے چلے گا، لیکن اگر ایک سے زائد سربراہ ہوں گے تو پھر اس انسٹیٹیوشن کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لہٰذا گھر بھی چونکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے اس انسٹیٹیوشن کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ تمام مالی جو معاملات ہیں وہ ان کی ذمہ داری کو بحق وہو پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہی نہیں، اور یہاں مزید بتایا کہ فالصالحات، نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات، وہ دوام اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں، مرد کی برتری کو تسلیم کرنے والی عاجز مزاج ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنی عزت و عصمت کی، اپنے شوہر کی بلانگنگز کی، اس کی اولاد کی، اس کے پیچھے چھوڑی جانے والی تمام چیزوں کی وہ محافظ ہوتی ہیں، اور اپنے خاوند کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہیں۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم خائف ہو، جن کے نشوز کا تمہیں ڈر ہو۔ نشوز کہتے ہیں عورت کی خود سری، بدتمیزی، گالی گلوچ، مرد کی بات نہ ماننا، یا مرد کی برتری کو تسلیم نہ کرنا، یا شوہر کو کمتر سمجھنا۔ فرمایا جن سے ان باتوں کا تمہیں خطرہ ہو تو ان کا علاج کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، انہیں واعظ و نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ، اچھے طریقے سے سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھ جائیں بہت اچھی بات ہے، پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی رکھنا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا۔ اب اگر کوئی عورت واعظ اور نصیحت سے، محبت پیار سے نہیں سمجھتی تو پھر اس کے علاج کے لیے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، یعنی تھوڑی سی بے رخی، تھوڑی جذباتی مار دو کہ ان کی زیادہ قربت نہ اختیار کرو، شاید وہ سمجھ لیں۔ اب اگر تو کوئی عورت سمجھ جاتی ہے دوسری طریقے سے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتی تو پھر آخری حربہ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں مارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی زوجہ کو نہیں مارا، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ نہیں ماریں گے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیسی مار ہو تو آپ نے کہا جیسے ہلکی سی پیلو کی شاخ، یعنی ایک جسٹ اس کو تھوڑا سا
کیا کہتے ہیں کہ ڈرانے والی مار ہے، ایک علامتی مار ہے کہ جس سے وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اصل مقصد مارنا نہیں، آپ نے واضح کیا کہ ایسی مار نہ ہو کہ جس سے نشان پڑ جائے، بلکہ کیا ہے کہ دراصل اس کو نصیحت کرنا مقصود ہے۔ فرمایا پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان کے سلسلے میں کوئی اور کارروائی نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور کبریائی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ کے خوف کے بعد باعث سے خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بیوی کہ جب وہ اسے کام کہے تو وہ خوشی سے کر دے، اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، اس کے بھروسے پہ قسم کھائے، یعنی شوہر قسم کھائے اس کے بھروسے پہ تو وہ اس کی قسم کو پورا کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و متاع کی حفاظت میں خیر خواہ اور وفادار رہے۔ کس کی خیر خواہ؟ اپنے بہن بھائیوں والدین کی نہیں، اپنے شوہر کی خیر خواہ اور اس کی وفادار رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہو۔ تو اوورآل اگر ہم آیت نمبر 34 کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ مرد عورت کا نگران، حاکم اور امیر بنایا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے عقل و فہم میں زیادتی عطا کی ہے اور اس کی نگاہ کو دور رس بنایا ہے، اور اوورآل عورتوں کی نسبت اور ازدواجی زندگی کی بڑی ذمہ داری، جتنی بھی مالی ذمہ داری ہے وہ مرد پہ عائد کی گئی ہے کہ وہ نکاح کے وقت مہر بھی دے اور شادی کے بعد تمام جائز اخراجات کا ذمہ دار بنے، اور مرد کو عورت کا محافظ اور نگران مقرر کیا ہے تاکہ عورت اس کے زیر سایہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ تو ازدواجی زندگی میں قیادت مرد کے ہاتھ ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا رہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ یہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری عزت سے کسی کو کھیلنے نہ دیں، اگر وہ ایسا کریں تو پھر انہیں مارو، لیکن یہ مار ایسی نہ ہو کہ جس سے زخم لگ جائے۔ فرمایا اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے بھیجو، اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اجتماعی زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے کے بہت خوبصورت اصول دیے گئے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی کرو، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کا حکم مانو، یہی دراصل بندگی کا تقاضا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ بہترین معاملہ کرو، ان کی خدمت، ان کو خوش کرنا، ان کی اطاعت، ان کو ستانے سے پرہیز کرنا، ان سے گلہ اگر کوئی مظاہر محسوس بھی ہوتا ہو تب بھی ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا اور بہترین معاملہ کرنا، کیونکہ وہ انسان کے دنیا میں لانے کے موجب اور انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، کیسا؟ احسان والا، اور یہ احسان مال سے بھی، علم سے بھی، خدمت کے ساتھ بھی، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، یتیم جس کا کہ کوئی سرپرست یعنی اس کا والد اس کے سر پہ نہیں، اور اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جائے گا۔ والمساکین، اور مسکین جو کہ اپنے گزر اوقات پوری طریقے سے نہیں کر سکتا اور مانگتا نہیں، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا والجار ذی القربى، اور ایسا ہمسایہ جو کہ رشتہ دار ہو، والجار الجنب، اور اجنبی ہمسایہ، والصاحب بالجنب، اور پہلو کا دوست، پہلو کا ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر، ان سب کے ساتھ احسان کی ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے لونڈی غلام،
تو یہاں پہ ہمیں ان تمام لوگوں کے ساتھ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے. وہ اچھا نہ بھی کرے تو اچھا کیا جائے, آگے بڑھ کے ان کے ساتھ اچھائی کی جائے. خاص طور پہ میں پڑوسی کی بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ آج کل کی مصروف زندگی میں لوگوں نے اس چیز کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے کہ ہمسائے کے حقوق ہم پہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے مسلسل ہمسائے کے حقوق بتاتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حقدار ٹھہرا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو پڑوسی کے حق میں بہتر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پڑوسی بننے کی توفیق دے کہ ہم ان کے حقوق کی حفاظت کریں, ان کی عزت کا خیال کریں, انہیں اپنی تکلیف سے بچائیں, ان کی ضروریات کا خیال کریں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پسند رکھتا کسی بھی مختالا فخورا کا. مختال کون ہوتا ہے؟ جو اپنے خیال میں خود کو بڑا سمجھتا ہے. فخورا کون ہوتا ہے؟ جو بول کے بھی اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہوتا ہے. اکڑنے والے اور بڑے بننے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. فرمایا جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. بخل کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کا دینا واجب ہو اسے روک لینا. تو فرمایا کہ ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی, ایک بدخلقی اور دوسرا بخل. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں, اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, نہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. ایکچولی دکھاوا کرتا ہی وہ شخص ہے جسے اللہ کے اجر کی امید نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے, کیونکہ یہ بھی شرک اصغر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر فرمایا. آپ نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ, واضح اور کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے لینا ہے. تو فرمایا جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے, کیونکہ شیطان ہی دراصل انسان کو ریا میں مبتلا کرتا ہے. فرمایا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے آتے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جاننے والا ہے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. لہٰذا چھوٹی چھوٹی نیکیاں, بڑی بڑی نیکیاں, جو نیکی آئے اسے فوراً کر لیا کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو ہر دم کرتے رہا کریں. جیسے کسی کو مسکرا کے دیکھنا اس نیت کے ساتھ کہ میرا اللہ راضی ہو, اس نیت کے ساتھ میرے نبی کی سنت ہے. راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز, کوئی پتھر, کوئی کانٹے بھری جھاڑی, کوئی کیلے کا چھلکا وہ اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا, کسی کا حوصلہ بڑھا دینا, کسی دکھی کا دکھ بانٹ لینا, کسی کو تھپکی دے دینا, یہ چھوٹے چھوٹے ایسی نیکیاں ہیں جو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. انہیں کبھی بھی حقیر نہ جانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے کرتے چلے جائیں کہ یہی ہمارا بینک اکاؤنٹ بڑھیں گی. جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پہ ہمیں یہ کرنسی کی صورت ملے گی. فرمایا بس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, اور آپ کو اے رسول ان سب پہ گواہ بنا کے لائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, بخاری و مسلم میں آتی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤ, جبکہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے.
آپ نے کہا ہاں میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب میں اس آیت پہ آیا جس کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں. فرمایا اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دفن کر کے زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. بڑی اہم آیت ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں انسان اپنے من کی مرضی کو اولیت دیتے ہوئے اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، رسول کی بات کو محض سنت کہہ کے کچھ خاص اہمیت نہیں دیتا جو شخص، تو قیامت کے دن اس کا دل چاہے گا کہ میں زمین کے اندر دفن کر دیا جاؤں اور اوپر سے زمین برابر کر دی جائے. اتنی شدید سزا ہوگی، اتنا سخت وقت ہوگا. تو رسول کی نافرمانی چھوٹی چیز نہیں. رسول جو بھی لائے وہ اللہ کا حکم ہے، ہم سب کو اسے قبول کرنا چاہیے، اسے ماننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور رسول دو ہی چیزیں تو لائے ہیں، ایک وحی متلو ہے جو کہ قرآن عظیم ہے، اور ایک وحی غیر متلو جو کہ حدیث رسول ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دونوں کو جانیں، ان کا علم حاصل کریں، انہیں سمجھیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. فرمایا اے ایمان لانے والو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو. تو نماز سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، سوائے ان کے جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہوں. اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، یا تم نے بیویوں کے ساتھ مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. وہ اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ مسح کر لو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے. تو تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی ایسی بیماری کی حالت ہو کہ وضو سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہو، یا مرض میں اضافے کا خطرہ ہو، یا انسان سفر میں ہو، یا اسے کسی بھی صورت میں پانی نہ ملے، تو ایک تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہے. حدیث سے جو طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ پاک صاف مٹی پہ انسان ایک دفعہ ہاتھ مارے، پھر اس کو جھاڑ لے یا اس کو پھونک مارے، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ جو کہ یہاں تک ہیں ان پہ اور منہ پہ ایک دفعہ ہاتھ پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے، جو وضو اور غسل دونوں کو کافی ہو جاتا ہے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، اور اللہ بحیثیت دوست کافی ہے، اور اللہ بحیثیت مددگار کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. بعض یہود کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا کر ان میں تحریف پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں کہ تم سنو تمہیں نہ سنایا جائے، یعنی تم بہرے ہو جاؤ، اور ہماری رعایت کرو زبان موڑ کر اور دین میں عیب نکالنے کے لیے. اگر وہ کہتے سمعنا وأطعنا، آج کا جملہ میرے اور آپ کے لیے یہی ہے، سمعنا وأطعنا. ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم جاننا ہے، اللہ کی بات توجہ سے سننی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر اطاعت بھی کرنی ہے. سمعنا وأطعنا، دل چاہے نہ چاہے، مشکل لگے آسان لگے، چاہے معاملہ عبادات کا ہو یا معاملہ معاملات کا ہو، دن کا ہو یا رات کا ہو، کیا کہنا ہے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، وأطعنا، اور ہم انشاءاللہ اطاعت کریں گے. تو ایک طرح سے ایک یاد دہانی بھی ہے، ایک طرح سے ایک اظہار ہے اس عہد کا جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.
فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے اور ہمیں مہلت دیجیے تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیج دی، اس لیے وہ صرف برائے نام ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر انہیں پیٹھ کے پیچھے پھیر دیں، یا ہم ان پہ لعنت بھیج دیں جیسا کہ ہفتے کے دن والوں پہ ہم نے لعنت بھیج دی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں ان کو جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کو آپ نے ظلم عظیم قرار دیا۔ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر قرار دینا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کو الہ مان لینا، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو برابر قرار دینا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، ایسے ہی ہمیں لگے کہ کوئی اور بھی اسی طرح حاضر و ناظر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات، مثلا روزی کا کم یا زیادہ ہونا، قسمت کا اچھا یا برا ہونا، یہ اللہ کے اختیار ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی اور کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ بھی یہ اختیار رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ پھر اللہ کے حقوق، عبادت، ایک عبادت، صرف ایک کی عبادت اللہ کا حق ہے، دعا صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے۔ تو جو بھی اللہ کے ساتھ یہ حق کسی اور کو دے دیتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور شرک کرنے والے کا حال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ اور شرک ایک ایسا ڈائنامائٹ ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو اڑا کے لے جاتا ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، لہٰذا شرک سے بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے رکھے۔ فرمایا جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ ایک بڑے گناہ کی افترا پردازی کرتا ہے۔ کیا آپ نے لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، یعنی اپنی نیکی کا چرچا کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں یا اپنی صفائیاں دیتے رہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی جو پاکیزہ ہیں ان کو اس کے مطابق ہی اجر مل جائے گا۔ فرمایا آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور صریح گناہ کے طور پہ یہی کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں؟ جبت کہتے ہیں کہانت کو، فال گیری کو، ٹونے ٹوٹکے کو، ہر بے فائدہ، بے اثر، بے حقیقت چیز کو۔ کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ طاغوت پہ۔ طاغوت ہر وہ سرکش قوت ہے جو اللہ سے انسان کو روکتی ہے۔ فرمایا وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ راست رو ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت بھیج دی، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا انہیں بادشاہت کا کوئی حصہ مل گیا ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی نہ دیں، یا اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو دیا ہے اس پر یہ حسد کرتے ہیں۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت دی تھی، اور انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دی تھی، تو ان میں سے بعض لوگ اس کتاب پہ ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا۔ ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ کا مزہ چکھائیں گے، جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر اس عمل سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔